اور مسلمانوں ذرا آپ قریب ہو کر کے سنیے گا، میری تمنا کہ اسلام دنیا میں پھیلے، آپ کی تمنا اسلام دنیا میں پھیلے، ہر بچے کی تمنا اسلام دنیا میں پھیلے، ہر انسان کی چاہت کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے۔ لیکن اس اسلام کی بڑھتی ہوئی راہ میں ہمیں کون کون سی چیزیں درکار رہیں گی، کن چیزوں کو پکڑنے کے بعد ہمیں آگے چلنے کی ضرورت ہے، آؤ ذرا سنیے گا۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے اور واقعی آپ کے دل میں تمنا یہی ہے کہ اسلام کا علم پوری کائنات میں بلند و بالا نظر آئے، تو سنو مسلمانوں، اگر واقعی تمہارے دل کی تمنا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے تو مصطفیٰ کی سیرت کو پکڑ لو، اور نبی کی سیرت کو پکڑنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اور اس طریقے سے بنا لو قسم رب کعبہ کی، اے مسلمانوں اپنی اولاد کو عالم دین بنا لو، اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرو، اپنی اولاد کے دلوں میں سرکار کی محبت کو پیدا کر دو، اور نبی کی سیرت کو اپناؤ، اور اس طریقے سے اپنا لو کہ اگر تم چلو تو مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق تم بولو، تو مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق تم کلام کرو، تو مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق قسم رب کعبہ کی، جس دن میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو نبی کی سیرت کے مطابق اگر کر لیا، جب ملک ہندوستان کا یہ انسان دیکھے گا تو دیکھ کر کے کہے گا اما جب ہندوستان کے اس ادنا سے غلام کا عالم یہ ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اپنی زندگی کو بدل لیں، سرکار کی زندگی کو اپنا لیں، حضور کی زندگی کو اپنا لو۔ قسم رب کعبہ کی، پوری دنیا میں لوگ دیکھ کر کے کہیں گے جب نبی کے غلام کا عالم یہ ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک حق ہے۔ میں نے کہا حضور کی ظاہری زندگی 63 سال، 63 ایئرس میرے سرکار کی زندگی۔ اے نبی کے غلاموں، اسی میں سرکار کا بچپن بھی ہے، نبی کی جوانی بھی ہے، مصطفیٰ کی معیشت بھی ہے، نبی کی شادی بھی ہے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے دنیا انسانیت کو ایک اعلان حق دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے پتھروں کی پوجا کرنے والوں ادھر آؤ، اے درختوں کی پوجا کرنے والوں ادھر آؤ، اے شجر و حجر کے آگے اپنی عظیم ترین پیشانی کو جھکانے والوں ادھر آؤ۔ میرا اور تمہارا نبی فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے دنیا انسانیت کو مخاطب کر کے نبی نے پیغام حق دیا، اور سرکار فرماتے ہیں اے درختوں کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے والوں ادھر آؤ، اے درختوں کے آگے سجدہ ریز ہونے والوں ادھر آؤ، اے حبل کے آگے لات و عزا کو اپنا معبود تسلیم کرنے والوں ادھر آؤ۔ میرے سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس ایک ہی معبود ہے اور وہ رب کعبہ ہے۔ فاران کی چوٹی سے میرے اور تمہارے نبی نے کتنا سچا اعلان دیا تھا، پوری دنیا انسانیت کو اعلان حق مصطفیٰ دے رہے ہیں، لیکن قسم رب کعبہ کی مصطفیٰ نے اعلان حق دیا ہے، آقا علیہ السلام نے حق کا اعلان کیا۔ اب تک نبی کا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن اب میرے سرکار کے سارے دشمن ہو چکے تھے۔ ایک ایک انسان اپنے بھی بیگانہ بن چکے تھے، اپنے بھی دشمن بن چکے تھے، سب جدا ہو رہے تھے۔ لیکن وہ 40 سالہ زندگی سرکار کی، وہ 40 سالہ زندگی جس میں میرے سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان
نبوت نہیں فرمایا تھا. محبتوں سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیے گا سرکار نے اعلان نبوت 40 سال تک نہیں فرمایا. اگر تم کہو گے ابو جہل سے کیسے ہیں مصطفیٰ تو کہے گا ان کا کوئی جواب نہیں. ابو لہب سے کہو کیسے ہیں مصطفیٰ کہے گا ان کا جواب نہیں. عتبہ سے کہو کیسے ہے آمینہ کے لال کہے گا جواب نہیں. اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی دیوانوں میرے سرکار کی مکہ کی سرزمین پر گزرنے والی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق لاجواب اور ایسا لاجواب کہ اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں آقا علیہ السلام کی اسی میں جوانی بھی ہے اور اس جوانی کے اندر 25 سالہ زندگی میں 40 سالہ خدیجہ کو اپنے نکاح میں شامل بھی کرنا ہے. اور پوری دنیا انسانیت کو آقا نے اعلان حق دیا ہے اے لوگوں سنو اگر عورتوں کی عزت عورتوں کا وقار عورتوں کا تقدس اگر سمجھنا ہے تو کسی ملک کے بنائے ہوئے پارلیمنٹ سے مت سمجھنا مصطفیٰ کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن سے سمجھ لینا. بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم جشن دستار فضیلت. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن سے سمجھ لینا. قرآن سے آقا علیہ السلام کے دیوانوں میرے سرکار نے آپ خاموشی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے سن لیں. کچھ دیر کے لیے آپ یہاں پر جشن دستار بندی میں آئے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جب میرے اور تمہارے نبی نے اعلان نبوت کیا اب ہر ایک انسان میرے اور تمہارے نبی کا دشمن ہو گیا. ہر انسان نبی کا غدار بن گیا. ہر انسان مصطفیٰ سے نفرت کرنے لگا. اور نفرت کا عالم یہ ہے ایک دن میرے اور تمہارے نبی میرے اور تمہارے نبی اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. اے دھنوری کی سرزمین پر رہنے والے سنی صحیح العقیدہ غیور مسلمانوں ذرا غور سے سنیے گا. میرے اور تمہارے نبی نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا کیا. ہم نے اور آپ نے اپنے دین کی خاطر کیا کیا ہے. میں نے اور آپ نے اپنے دین کے لیے کیا کیا. بس اتنا کہ ہم پیدا ہوئے اور آئے امام صاحب کان میں آذان دیا اور کہا کہ مبارک ہو نبی کا غلام بن کر کے پیدا ہوا ہے. ہم تو اتنا بھی نہ کر سکے اپنی اولاد کو عالم دین بناتے اپنی اولاد کو مدرسے میں تعلیم دلاتے. ہم نے تو اتنا بھی نہ کیا کہ دین اسلام کی خاطر ہم اپنی اولاد کو قاری قرآن بنا لیتے حافظ قرآن بنا لیتے عالم قرآن بنا لیتے. لیکن آؤ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو. میرے اور تمہارے نبی نے اس زندگی کے لیے اور اس اسلام کی خاطر آخر کیا 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 ہے. آئے نبی کے غلاموں ایک دن میرا اور تمہارا نبی اپنے گھر تشریف لاتا ہے. آ کر کے کیا دیکھا کہ ابو طالب بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. آقا علیہ السلام چچا کے قریب ہوتے ہیں. قریب ہونے کے بعد کہا اے چچا آخر رو کیوں رہے ہو. رونے کا سبب کیا ہے. رو کس لیے رہے ہو. تو ابو طالب نے کہا تھا اے میرے لخت جگر اے میرے نور نظر آئے تھے ابھی بڑے بڑے مکے کے سردار آئے تھے ابھی بڑے بڑے چہرے آئے تھے بڑے بڑے لوگ اور آ کر کے کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھاؤ کہ وہ اس دین کا پرچار نہ کرے اس دین کو دنیا میں نہ پھیلائے اس دین کا بگل نہ بجائے اس دین کی اشاعت نہ کرے. آ کر کے کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو کوئی دولت چاہیے ذرا سنیے گا مسلمانوں غور سے سننا. کیا کہا اگر ان کو دولت چاہیے آپ کے بھتیجے کو تو ہم مکہ کی سرزمین پر ایک ایک گھر پر جا کر کے دستک دیں گے دولت کا انبار لا کر کے کھڑا کر دیں گے. نبی کی قربانی میرے اور تمہارے نبی نے دین اسلام کی خاطر جو قربانی پیش کی ہے جس کی چہار دیواری میں رہ کر کے ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. مسلمانوں کبھی سوچا اس کے لیے کیا کیا قربانی پیش کی گئی ہے.
ہمیں تو وقت نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ لیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کرکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں، موبائل فون ہم چلا سکتے ہیں، اخبارات کی دنیا میں ہم ڈوب سکتے ہیں، نیوز پیپر ہم پڑھیں گے، نیوز کا مطالعہ ہم کریں گے، لیکن ہم کو اتنا وقت نہ ملا کہ اپنے اسلاف کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھ لیتے۔ اور عالم یہ ہے مسلمانوں کہ جو علم دین حاصل کر لیتا ہے لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، علماء کو حقارت کی نظر سے۔ جس نے دین پڑھا، قال اللہ وقال رسول کی رٹ لگائی، اس کو لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر کے گالی دیتے ہیں۔ جس نے علم دین سیکھا، وہ تو اللہ کا فضل ہے جب یہ صحابہ کی نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو جانتے ہو جو عالم دین صحیح معنی میں ہو جاتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم تو پڑھیں گے نہیں نا، تبرہ بازی ہم سے کراؤ۔ آقا کی بارگاہ میں کہا ابو طالب نے، اے بھتیجے، ابھی آئے تھے بڑے بڑے چہرے، ابھی آئے تھے اشراف، ابھی آئے تھے مکہ کے سردار، اور آ کر کے کہا تھا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، اگر اسے دولت چاہیے دولت کا انبار لگا دیں گے، اگر اسے عورت چاہیے تو سب سے حسین عورت یعنی مس عرب کو اس کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا جائے گا، لیکن کہو اپنے دین کی تبلیغ نہ کرے، کہو اپنی دین کو نہ پھیلائے، کہو اپنی دین کا بگل نہ بجائے، کہو اپنے دین کی اشاعت نہ کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب مصطفیٰ جان رحمت سے ابو طالب نے اتنا کہا، ابھی تک ابو طالب رو رہے تھے، اب کیا دیکھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو طالب نے کہا اے بیٹا محمد، ابھی تک تو میں رو رہا تھا، اب آپ کیوں رونے لگے ہو؟ تو ذرا سنیے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے چچا ابو طالب، یہ تیرے بھتیجے محمد کو خریدنے آئے ہیں۔ انسان کو جب خریدا جاتا ہے ذرا سوچئے گا، انسان کے پاس اگر دولت ہو دولت تو وہ عورت کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہے، وہ انسان فحش کاموں کی طرف زیادہ تر عموماً یہ ہوتا ہے۔ للأکثر حکم للأکثر حکم الکل کے تحت میں گفتگو کر رہا ہوں۔ انسان پر جب دولت آتی ہے تو وہ عورت کی طرف بھاگتا ہے، لیکن میرے اور تمہارے نبی کی بارگاہ میں بیک وقت عورت بھی پیش کی گئی، دولت بھی پیش کی گئی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا اے چچا ابو طالب، ان زمانے والوں سے کہہ دو، ان مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے کہہ دو کہ میری بارگاہ میں دولت لے کر کے آئے ہیں، عورت لے کر کے آئے ہیں، اما بتا دو دنیا والوں کو یہ عورت تو کیا چیز ہے، یہ دولت تو کیا چیز ہے۔ اگر تیرے بھتیجے محمد کے ایک ہاتھ میں یہ سورج لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر کے رکھ دیں تو تیرا بھتیجا محمد یہ چاند و سورج کو ٹکرا دے گا، لیکن خدا کا لایا دین کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت جناب محترم آصف بلال صاحب قبلہ۔ سرکار نے فرمایا یہ دولت عورت کیا چیز ہے، اگر یہ چاند اور سورج کو لا کر کے میرے ہاتھ میں رکھ دیں گے تب بھی میں خدا کا لایا دین نہیں چھوڑوں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، مفتی غفران صاحب، صوفی ساجد صاحب، آپ معلوم کریے گا لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ پڑھے تھے پڑھ گئے، حضرت بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں، حضرت دیکھیں ذرا چہرے، لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گئے جا کر کے پڑھ کر کے آ گئے، کبھی سوچا 15 سال مدرسے میں پڑھنا، کبھی بتایا نہیں ہوگا دال روٹی مدرسے میں کھاتے، آ کر کے دیکھیے گا۔ لوگ تو صرف اتنا سمجھتے ہیں نا
کہ ارے ان کے تو عالم صاحب ہو گئے. عالم صاحب ایسے نہیں ہوئے, بڑی محنتیں درکار ہیں. جگر چاہیے اولاد کو پڑھانے کے لیے. لوگ جو کہتے ہیں پڑھا لیا, جگر چاہیے اپنی اولاد کو مفتی بنانے کے لیے. جگر چاہیے. کون سا ہے؟ کیا یہ اپنے گھر والوں کو 20,000 25,000 کما کر نہیں دے سکتے تھے؟ یہ نہیں دے سکتے تھے, یہ نہیں دے سکتے تھے. لیکن وہ روک کر کے ایک باپ اپنے بیٹے سے کمائی نہیں لے رہا. عالم دین اس لیے بنایا, اپنا پیسہ خرچ کیا, اپنی دولت خرچ کی. جس وقت بیٹا دولت دیتا, دولت نہیں لیا, لیکن دولت نہ لے کر کے دولت خرچ کیا اور دنیا کو بتا دیا اما لوگوں اپنی اولاد سے دولت تو کما سکتے ہو, دنیا میں بہتر زندگی بنا سکتے ہو, لیکن یاد رکھنا بہتر زندگی بنا سکتے ہو. لیکن یہ لوگ جو علماء اپنے بیٹوں کو بناتے ہیں, قسم رب کعبہ کی, دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے دنیا کی دولت تو نہ کمائی, لیکن قیامت کی دولت ہم نے ضرور کما لی ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. آخرت کی دولت کما لی ہے. آپ جب دیکھیے گا قیامت کے دن علماء کے والدین کو جب بڑے بڑے تخت دیے جائیں گے تو لوگ حسرت بھری نگاہوں سے نہ دیکھے تو کہہ دیں, حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے, تکیں گے اور رشک کریں گے, کاش اپنی اولاد کو عالم دین بنا لیتے. یارو میں بات کر دوں, حقیقت بتا رہا ہوں دل سے, اپنی اولاد کو ضرور پڑھانا. میں دل کی بات بتا رہا ہوں, اپنی اولاد کو ضرور پڑھا لینا. اگر کچھ نہ بھی کرے گا نا, کچھ نہ بھی کرے گا, تو آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کم از کم ایک پارہ پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب تو ضرور کر دیں. ایک پارہ پڑھ کے ایصال ثواب ضرور کر دے گا. بات بتا دیتا ہوں, ہماری نانی کا انتقال ہوا, کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے ان کے خاندان میں. جب دفن کر کے واپس آ رہی تھی سب پلٹ کر کے آ گئے, میں تنہا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں رو رہا تھا اور میں تمنا کر رہا تھا کہ میں ایک ایک فرد کو پکڑ کر کے کہوں اپنی اولاد کو عالم دین بنا لینا. تیرے مرنے کے بعد سب سے پہلے اولاد کا ہاتھ تمہاری جیب پہ چلا جائے گا. کچھ باپ چھوڑ کر تو نہیں گیا ہے, لیکن اگر بیٹے کو عالم دین بنایا ہوگا, بیٹا دفن کرنے کے بعد بھی وہاں سے پلٹ کر کے نہیں آئے گا. جب تک کہ حدیث میں ذکر ہے کہ اس وقت تک اپنے باپ کی قبر پر بیٹھے رہنا, اس وقت تک اپنے مرحوم کی قبر پر بیٹھے رہنا, جب تک کہ ایک اونٹ کو ذبح نہ کر دیا جائے, اس کا گوشت نہ بنا لیا جائے, اس وقت تک بیٹھ کر کے قرآن پڑھتا رہے گا. یہ ادھر قرآن پڑھے گا, ادھر اللہ تمہاری بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا. حق ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ادھر چل رہا تھا, اسلام کی خاطر ہم نے کیا کیا ہے. آؤ صحابہ کی زندگی کو پڑھو, اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو. اے مسلمانوں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا نہ کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, میرے اور تمہارے نبی کو ستایا گیا, آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے, لیکن میرے اور تمہارے نبی آگے بڑھتے گئے. میرے آقا نے جب دین اسلام کا پیغام دیا تھا اس وقت کوئی سرکار کے ساتھ نہیں تھا, تنے تنہا تھے. اس لیے یاد رکھنا اے مسلمانوں, کبھی پریشان مت ہونا, اس لیے کہ اسلام اس وقت بھی پھیل رہا تھا جب اسلام کا چاہنے والا صرف ایک ہی دنیا میں تھا. آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے ہم اسلام کو مٹا دیں گے تو بتا دو دنیا والوں کو, اما اسلام جب آج سے 1450 سال پہلے ابو جہل عتبہ شیبہ ایسے منحوسوں کے رہتے ہوئے نہ رک سکا, تو آج ان منحوسوں کے رہتے ہوئے کیسے رک سکتا ہے. وہ منحوس دنیا سے گئے, وہ ملعون زمانہ دنیا سے گئے, کچھ دنوں کی بات ہے یہ بھی دنیا سے چلے جائے.
کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا، کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اپنی اولاد کو عالم دین بنا لو، دین سے اپنا ربط قائم رکھو۔ جانتے ہو جب انہوں نے ظلم و تشدد کی حد کی تو کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے سوشل بائیکاٹ میرے سرکار کا کیا، بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا مکے سے۔ کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، نہ ان کو بیٹی کو دیا جائے گا، نہ ان کی بیٹی کو لیا جائے گا۔ 2.5 سال تک شعب ابی طالب میں میرے سرکار کو اور سرکار کے چاہنے والوں کو محصور کر دیا گیا۔ نہ کھانے کو کچھ دیا جا رہا تھا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا جا رہا تھا، نہ کسی سے تعلق رکھے جا رہے تھے۔ 2.5 سال تک اسلام کے چاہنے والے، 2.5 سال تک اسلام کی بیٹیاں شعب ابی طالب میں محصور رہی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی قریب آنے والا نہیں تھا، اور عالم یہ تھا بچے تڑپتے رہتے تھے، بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی، عورتیں چیخ و پکار کرتی تھی، لیکن آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا، بھوک اس قدر ہمارے اوپر حاوی ہو چکی تھی۔ آپ نے خود بیان کیا کہ ایک دن رات کی تنہائی میں چل رہا تھا، رات کی تنہائی میں کہ اچانک سے میرا پیر ایک چکنی چیز پر لگ جاتا ہے، حضرت ایک چکنی چیز پر میرا پیر لگ جاتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، کہتے کہ میں نے اس کو فوراً اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا اور میں اس کو نگل گیا۔ بھوک کی شدت اتنی تھی، میں نے اس کو نگل لیا۔ ان سے معلوم کیا گیا کہ وہ معلوم ہوا پھر کون سی چیز تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں آج تک نہیں جانتا ہوں کہ میں نے وہ کیا چیز نگلی تھی۔ بھوک کی شدت آج تک میں جانتا نہیں ہوں وہ کیا تھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام یہ ایسے آگے نہیں بڑھ گیا تھا، ایسے آگے نہیں بڑھا تھا اسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن دستار فضیلت۔ منبر نور پر شاعر اہل سنت، شاعر اسلام، بلبل باغ رسالت، حضرت بڑے بھائی ہاشم حسینی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ ان کا کلام سنیں گے، بڑا بہتر کلام، بڑے بہترین انداز میں حضرت کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے، بس تھوڑی دیر اور سنیے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے اور میرے نبی نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ طائف کے میدان میں جا کر کے دیکھ لیں، طائف میں میرے سرکار پر وہ ظلم و تشدد کیا گیا جب تقریباً 80-82 کلومیٹر دور سفر کر کے میرے سرکار مکہ سے طائف پہنچے۔ طائف آپ کبھی جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، آپ جا کر کے دیکھنا۔ الحمدللہ وہ جگہ میں نے دیکھی جہاں سرکار کو ان ظالموں نے پتھر مارے تھے، وہ جگہ آج بھی 3 دیوار وہاں پر ہوئی ہیں، آج بھی وہاں پر وہ جگہ موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، میرے اور تمہارے نبی 80-82 کلومیٹر دور سفر کر کے پہنچے۔ وہاں جب خدا کی توحید کا آپ نے پیغام دیا، اعلان نبوت کیا اور تبلیغ رسالت فرمایا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان قبول نہ کیا، اسلام کو قبول نہ کیا۔ لیکن مسلمانوں، میرے اور تمہارے نبی نے جب ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو ظالموں نے بڑے بڑے اوباشوں کو اور جوانوں کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا، وہ سرکار کے پتھر مارتے۔ اور عالم یہ تھا، جب میرا اور تمہارا نبی راستوں سے گزر رہا تھا، وہ ظالم پتھر مار رہے تھے، ایک قدم پر پتھر مارتے، سرکار قدم کو اٹھاتے، وہ دوسرے قدم پر پتھر مارتے۔ آقا علیہ السلام
آپ تشریف لے آتے زمین پر, آپ زمین پر بیٹھ جاتے. آ کر کے فرشتوں نے عرض کی, آقا آپ اگر اجازت دے دیں, اے آقا آپ اگر اجازت دے دیں تو ان کو پہاڑوں کے اندر دبا کر کے خاک کر دیا جائے گا, ان کو دنیا ہستی سے مٹا دیا جائے گا. تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا, اے لوگوں سنو, ایسا نہیں ہے, اس لیے یاد رکھو. آقا نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں سنو, مجھے ان لوگوں کی نسل سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. آج اگرچہ یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک دن یہ آئے گا کہ ان کی اولاد اسلام کے دائی بن کر کے دنیا میں چمکتے نظر آئیں گے, اسلام کی دعوت دیتے نظر آئیں گے, اسلام کو فروغ دیتے نظر آئیں گے. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں, دین اسلام کے دامن کو پکڑو, اپنے اسلام کے دامن کو پکڑ دو, اپنی اولاد کو دین اسلام پڑھاؤ, اپنی اولاد کے دلوں میں سرکار کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں اور گھٹی میں ڈال کر کے پلا دو. آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اگر ہم نے اور آپ نے اسلام کو سمجھ لیا, اگر ہم نے صحابہ اکرام کی زندگی کو سمجھ لیا, آخری حدیث سن لے, آخری حدیث کہیں سبحان اللہ, آخری حدیث سن لے حضرت کی. ابھی دیکھیے گا حضرت نعت و منقبت پیش کریں گے, آخری حدیث سنیں. بس اتنا کہوں گا, ہم کوئی جنگ تو لڑنے نہیں گئے اسلام کے خاطر, کسی محاذ پہ جانا تو نہیں ہوا, اسلام کی خاطر کہیں ہم نے اپنے گلے کو تو نہیں کٹایا, کہیں ہم نے اپنے بیٹوں کی گردنوں کو تو نہیں کٹایا. اسلام کی خاطر ہم نے کیا کیا, اسلام کی خاطر ہم نے کیا کیا ہے یہ سوچئے گا. ہم تو صرف اتنا بھی نہ کر سکے کہ اسلام کے لیے اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا ساتھ بھی دے دیتے, ہم نے تو اتنا بھی نہ کیا. لیکن آؤ ذرا آخری حدیث سنو. مصعب بن عمیر صحابی رسول, وہ صحابی جن کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو مصعب بن عمیر کو دیکھنا. وہ صحابی رسول, عالم کیا ہے, عالم یہ آپ ایسا لباس پہنتے جو بڑے بڑے مال والے دولت والے ایسا لباس نہیں پہنتے تھے. آپ ایسا لباس زیبتن کرتے, آپ پیر میں چپل ایسی پہنتے کہ ہر کوئی نہیں پہنے, آپ ایسی خوشبو لگاتے کہ مکہ میں آپ کے جیسا کوئی خوشبو نہ لگاتا. لیکن جب دین اسلام کو قبول کیا, دین اسلام کے دامن میں آئے تو ہوا کیا, دین اسلام کے لیے سب کچھ کرتے رہے, دین اسلام کے فروغ کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے گئے. جنگ احد کے موقع پر حضرت نے بھی پڑھی ہے, ابھی حدیث پاک بخاری شریف میں گزری ہے. ابھی جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا, صحابہ اکرام کو حضرت مصعب بن عمیر ایسی ناز و نعم کے پالے, لیکن عالم کیا تھا کہ آپ جنگ احد میں شہید ہو گئے. آپ جب شہید ہوئے اس کے بعد جب آپ کو لایا گیا جسم اطہر کو, تو کیا دیکھا کہ آپ کے اس جسم پر کہ جس پر بہترین لباس ہوتا تھا, آج پورے جسم پر صرف ایک چادر نظر آ رہی تھی, ایک چادر. اگر کہہ دینا کہ نماز پڑھنی ہے اور کہہ دینا کہ مسلمانوں کو تھوڑا پیسہ دینا مسجد میں یا مدرسے میں, تو کہیں گے ہم کیا کیا کریں, کیا کیا کریں. انہوں نے سب کچھ لٹایا, پھر بھی کبھی نہیں کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کچھ کیا ہے, کبھی نہیں کہا, سب کچھ لٹا دیا. ایک چادر تھی ایک, اور عالم یہ تھا مسلمانوں کہ جب آپ کے سر کو ڈھکا جاتا تو آپ کے قدم کھل جایا کرتے تھے. ہے تو وہ ہے نا کفن سنت ملتا ہے حضرت, کفن سنت, کفن سنت. یہاں تو کفن کفایت بھی نہیں ہے, کفن کفایت جس میں انسان پورا ڈھک جائے, کفن کفایت بھی نہیں ہے. سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. جب میرے سرکار نے یہ منظر دیکھا تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور میرے سرکار نے فرمایا کہ وہی مصعب ہے کہ جس کے جیسا کوئی لباس نہیں پہنتا,
آج اس کے جسم پر، پورے جسم پر اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا جسم ڈھانک سکے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں ان کے سر کو ڈھک دو اور ان کے پیروں پر اذخر گھاس کو ڈال دیا جائے اور ان کو دفن کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس انداز میں ان کو دفن کر دیا گیا، لیکن کبھی انہوں نے اسلام کی یہ جتنی مشقتیں ان کو آئی، کبھی اسلام کو اور اسلام کے چاہنے والوں کو کبھی انہوں نے گالیا کیا؟ ان کی زبان پر ایک حرف بھی نہیں آیا، اسلام کی بغاوت انہوں نے نہیں کی۔ مسلمانوں یاد رکھو، اس لیے اسلام کے لیے کام کرنا سیکھو، اگر نہ کر سکتے تو آپ خاموش تو ضرور رہ سکتے ہیں، بس اس دور میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اسلام کی خاطر، اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اتنا کریے گا کہ اپنی اولاد کو بہترین عالم دین بنائیے گا، بہترین عالم علم سے آراستہ کریے گا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، میرے سرکار فرماتی اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہیں پر ہم اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ بس آپ اتنا کریے گا، حضرت عالم دین بن گئے ہیں، انشاءاللہ مفتی بھی بنیں گے 2 سال بعد، تو آپ بھی ان کو دیکھ کر کے اپنی اولاد کو پڑھائیے گا، ان کو بھی دین اسلام سکھائیے گا، ان کو بھی آگے پڑھائیں، اور صرف حافظ بنا کر کے نہیں چھوڑنا ہے، اپنے بیٹوں کو عالم دین بنانا ہے۔ حافظ بنانا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھو علم دین حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، عالم بھی نہیں وہ بھی فرض کفایہ، لیکن عالم دین بناؤ، اس لیے کہ حافظ صرف بنا، لوگوں نے پڑھائیاں چھوڑ دی، امامتیں کرنے لگے، تو اس لیے صرف اس سے کام نہیں چلے گا، عالم دین بہترین ہو سکے تو مفتی بنائیے گا، اپنی اولاد کو آگے بڑھائیں، دین اسلام سے ربط قائم رکھیے گا، علماء کرام سے محبتوں کا تعلق اور محبتوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کریے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔